السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسے سورت کے سلسلے میں جسے سورہ قریش کہا جاتا ہے، یعنی لإلاف قریش إِلَافِهِمْ، آپ جانتے ہیں کہ فائدے کے سلسلے میں ان کے کتنے فوائد ہیں، سن کر آپ حیرانی میں پڑ جائیں گے اور متحیر ہو جائیں گے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے اتنا انعام رکھا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، مہلک مرض، لا علاج مرض۔ تو اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ہی کم وقت میں۔ اگر آپ زندگی کے اندر حضرات ناظرین اور سامعین سکون چاہتے ہیں، عیش چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں اور دشمنوں سے امن چاہتے ہیں، تو سورہ قریش کا عمل کریں اور سورہ قریش پڑھیں، اور یہ بہترین عمل ہے۔ اور اس عمل کے فائدے کیا ہیں؟ سورہ قریش کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ یہ کن کن امراض میں، کن کن وجوہات میں، کن کن مواقع میں یہ معین و مددگار بفضل تعالی ثابت ہوتا ہے، یہ صورت ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم جب سفر کر رہے ہیں اور ہمارا سفر مشکل سا ہے، پورا سفر کا علم نہیں ہے، کیسے پہنچیں گے، ہمیں جانا بھی ضروری ہے، لازمی ہے، مسافرت کے لیے تیاری ہو چکی ہے، تو کیا کریں گے؟ اس گمنام سفر جو مشکل سا محسوس ہو رہا ہے، گراں گزر رہا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آپ سورہ قریش کی تلاوت کر کے گھر سے نکلیں۔ سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھ کے آپ سامان سفر کو اٹھائیں۔ آپ کی اس طبیعت کے اندر جو سفر کی مسافت اور طوالت اور لمبائی اور دوری کی گھبراہٹ جو طاری ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نکل جائے گی۔ سفر کے راستے ہموار ہو جائیں گے، اللہ کی کھل کر مدد آئے گی۔ نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اور 1 مرتبہ آیت الکرسی کو بھی شامل کر لیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اخیر تک۔ پھر دیکھیے اس کا رزلٹ، نتیجہ، راستے ہموار ہو جائیں گے اور مسافت اور حالت سفر جو آپ کی یاترا ہے وہ آسان ہو جائے گی، اور اللہ کی نصرت اور مدد کھل کر شامل حال ہوگی۔ اور دوسرا عمل اور دوسرے فائدے، بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے من جملہ دوسرا یہ ہے، کتابوں کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، ان کے فوائد سورہ قریش کے جب مطالعہ کیا جاتا ہے، اسٹڈی اور ادھین کیا جاتا ہے، تو ایک بتایا یہ بھی گیا کہ بچوں کے مابین، بچوں کے جھگڑے جو سماجی اور معاشرتی زندگی میں بچے ناہوش میں لڑتے ہیں، اور خواتین مائیں بہنیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کی جھگڑنے کی آواز جاتی ہے، چلانے کی، رونے کی سنائی دی، تو وہاں مائیں بہنیں خواتین بچے کی آواز سن کر وہاں پہنچے بغیر 2 یا 3 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کام کرتے ہوئے کھڑے کھڑے کچن میں پڑھیں۔ کتاب میں یہ باتیں ہیں، مجرب جو عمل رہا ہے۔ میں بتا دوں، پہلے اسی طرح کی دوا یا اس طریقے کی جو چیزیں ہیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ صوفیاء کرام دعاؤں کے ذریعے، قرآن کی تلاوتوں کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، وظیفے کے ذریعے، ورد کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے سخت سے سخت مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے۔
من کان للہ وکان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. من کان للہ وکان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو اللہ کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو گیا، اور اللہ اس کا ہو گیا. وکان اللہ لہ کا مطلب یہ ہوا اللہ اس کا ہو گیا کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کھل کر مدد آئے گی. تو علماء کرام، علماء محققین، مجتہدین، صوفیاء کرام عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوا کرتی تھی ان کی حالات زندگی، اور وہ اسی سے اپنے مسائل کو، اپنی بیماریوں کو حل کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے، ورد اور ذکر کر کے اور عمل کر کے. ان کی عملی زندگی صحابہ اور حضور کی زندگی تھی، سنت کے مطابق تھی. تو کیا کریں؟ مائیں کچن کے اندر 2 یا 3 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کریں. انشاءاللہ کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں سورہ قریش کے، جہاں فوائد ذکر کیے گئے ہیں. بچے چپ ہو جائیں گے، کھیلنے لگیں گے. اور تیسری جگہ اس کے فوائد کو جب ہم نے مطالعہ کیا تو اس میں لکھ رکھا ہے مصنفین نے، رائٹر نے، لیکھکوں نے، اور بڑے بڑے مہاپروشوں اور علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے، کہ جو بچہ ضدی ہو، روز صبح شام روتا ہو، کسی چیز میں بھی ضد باندھ دیتا ہو، تو اس کے لیے 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں، جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آخر تک 11 مرتبہ پڑھیں. ضدی بچہ کے ٹھیک کرنے کے لیے، سلیم الطبع کرنے کے لیے، اچھا سلیقے والا، ضد ختم ہو جائے. کیا عمل ہے؟ لکھ رکھا ہے انہوں نے. 11 مرتبہ پہلے درود شریف ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں. 11 مرتبہ سورہ ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ قریش اخیر تک پڑھ کر سونے کی حالت میں، بچہ سو گیا تو آپ اس کو دم کر دیں، پھونک دیں، دم کر دیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چونکانے والا رزلٹ آئے گا. اور میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سے اس کے فوائد ہیں. جادو سحر کے جہاں وہ ذکر و اذکار کے ذریعے ختم کرنے کے سلسلے میں جو باتیں آتی ہیں، وہاں پر یہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو مثال کے طور پر کوئی آدمی پکا ہوا کھانا لے کر کے کہیں جا رہا ہے، ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو لوگوں میں یہ اس طریقے کے ذہنی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ آسمانی آفات سماویہ کی نظر لگتی ہے، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. تو کوئی سامان ہے پلیٹ میں لے کر کے، خالی کھانے پینے کا یا پکا ہوا لے کر کے جا رہے ہیں، تو اس کو کیا کریں گے؟ سورہ قریش کو پڑھ کر کے دم کر دیں گے، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ساتھ میں پڑھ کر دم کر دیں. انشاءاللہ آسمانی آفات سے آپ محفوظ رہیں گے. بچوں پر بھی دم کر سکتے ہیں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں، خوبصورت اور اچھے بچیاں ہیں، نظر لگنے کے ڈر ہے، تو سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا. 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیے. چھوٹے بچیاں جا رہی ہیں سفر میں، مائیں بہنیں لے کے جا رہی ہیں والدین کے ساتھ، نظر لگنے کے ڈر ہے، گاڑی میں ہے، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، اور نظر لگنے کی ڈر ہے کسی طرح کی یا آسمانی آفات سماویہ، تو اس وقت 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کریں اور دم کر دیں. انشاءاللہ نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، اور شیاطین کے شرور سے، فتن سے، اور ساحروں کی جادو سے، جادوگروں کے جادو سے، تمام جو فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. معوذتین پڑھنے کی کئی حدیثوں کے اندر اس کا ذکر ہے. جادو سحر سے صحت یاب ہونے کے لیے اور آسمانی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے، نظر گزر سے بچنے کے لیے آپ یہ عمل کریں. 11 مرتبہ لیلاف قریش پڑھیں، 3 مرتبہ فلق اور ناس کو پڑھیں، بچے کو دم کر دیں. یا پھر ایسا بچہ روتا ہے، رات میں ڈر جاتا ہے، سوئے چلا جاتا ہے، ضد باندھ دیتا ہے، رات بھر پورے گھر کو نہیں سونے دیتا ہے،
11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھیں اور بچے کو دم کر دیں اور تھوڑا سا پانی میں دم کر کے پلا دیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چوکانے والا رزلٹ آئے گا، چوکانے والا رزلٹ آئے گا. ارے ہم کو تو تعجب ہوا جب ایک کتاب میں ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے پی لیں، گیس نہیں ہوگا. عجیب سا لگا. اور تعجب اور متحیر ہونے کی بات نہیں ہے میرے ناظرین اور سامعین، بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے. پہلے کوئی دوا، انگریزی دوا نہیں ہوا کرتی تھی. قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے، نکال کر، عمل کر کے علماء مستنبطین اور مجتہدین اور صوفیاء کرام قرآن اور حدیث کو عملی زندگی بنا کر اپنے مہلک سے مہلک مرض کا علاج کیا کرتے تھے. کتاب میں لکھا ہے کھانا کھانے کے بعد 1 مرتبہ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ آخر تک پڑھ کر دم کر دیں اور اس پانی کو پی لیں، گیس نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ تمام چیزیں ہم نے کتابوں کے اندر دیکھی ہے. میرے ناظرین اور سامعین، میں یہ امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ کا بہت ہی قیمتی وقت لیتے ہوئے یہ باتیں واضح اور صاف کھل کر عیاں ہو گئی کہ سورہ قریش کے کتنے فائدے ہیں. ہماری عملی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. مہلک سے مہلک مرض کا علاج قرآن اور حدیث سے کریں، صحابہ کرام اور تبع تابعین کی عملی زندگی سے کریں. کر کے تو دیکھیں. آج ہم اس کی علاج کے لیے دعا اور تعویذ واروں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی سی بات ہے، میرا بچہ سوتا نہیں ہے اور نظر لگ جاتی ہے. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ کم پڑھے لکھے جو ملا ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، جن کا ذریعہ معاش صرف اور صرف کمانا ہوتا ہے، دعا اور تعویذ کے ذریعے وہ آپ کو اچھی طریقے سے عقل سکھا دیتے ہیں، پورا لمبی فہرست بناتے ہیں، یہ لاؤ اور وہ لاؤ، اور ایسا ایسا کفریہ عمل اور کلام کرنے اور کہنے کو کہتے ہیں جس سے وقتی طور پر کبھی کبھی ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور آپ کو ٹھگنے کا کام کرتے ہیں. تو آپ ایسا نہ کریں، بلکہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، جو قرآن کی تعلیم ہو اور حضور کا عمل ہو اور صحابہ کا عمل ہو اور علماء کرام اور صوفیاء کرام کا عمل ہو، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور قرآن کو عملی زندگی بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملی زندگی بنائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں بتا دوں کہ آپ سورہ قریش اور فلق اور ناس، سورہ فلق اور ناس جسے معوذتین کہتے ہیں، ان کے کتنے بڑے فائدے ہیں. یہ کھل کر سامنے آ گئیں. اب میں چلتے چلتے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل یہ آپ کا چینل ہے، دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل آپ کا چینل ہے، تہذیبی، معاشرتی، سماجی، اخلاقی چینل ہے. اس کے ذریعے مسئلے مسائل اور طرح طرح کے وظائف، ذکر و اذکار، قرآن حدیث اور سنت کے مطابق آپ تک پرتی دن پہنچائے اور ارسال کیے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں. لوگ کثیر تعداد میں اس سے جڑ رہے ہیں، دن بدن جڑ رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں. آپ بھی سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے رشتہ داروں تک بھی بھیجیں. اور یہ مجرب عمل ہے. جادو، ٹونا، سحر وغیرہ کے کاٹ کے لیے ہم نے بہت سی ویڈیو جاری کیے، لوگوں نے فون کر کے سو سراہا، تعریفیں کی اور فرمائش کی، مولانا اور بنائیے اس طریقے کے. میرے ناظرین بہت فائدے ہوں گے، بہت فائدے ہوں گے. کر کے تو دیکھیں. تو اب اسے اپنے احباب کے پاس، رشتہ داروں کے پاس بھیجیں تاکہ اس بندے ناچیز کے ساتھ ساتھ آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں. تو مجھے اب کل تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.